السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین الى آخر الآیہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ زخرف 25واں پارہ آیت نمبر 16 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. یعنی یہاں سے سورت کا دوسرا رکوع ہے اور پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اوپر کی آیتوں میں تذکرہ چل رہا تھا کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اسی کی مخلوق میں سے جز قرار دیا، یعنی کسی نے بیٹا اور کسی نے بیٹی کو تسلیم کیا. اور جز اپنے کل ہونے میں جز کا محتاج ہوتا ہے، کبھی بھی کل بغیر جز کے نہیں بنتا. اس طرح سے اگر اس کے جز کو تسلیم کیا جائے تو اس کا کل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. احتیاط لازم آتی ہے اللہ کی. یہ گزشتہ بحث ہو چکی ہے. اب یہاں سے اسی کا ایک اور حصہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی اولاد جو بنایا بھی تو بیٹا نہیں بنایا، بیٹیاں بنایا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بیٹا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. بیٹا ہونے کا عقیدہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے. حضرت عیسیٰ کو عیسائی بیٹا مانتے خدا کا، عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا مانتے، لیکن مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹیاں تسلیم کرتے اور وہ فرشتوں کو مؤنث کہتے. ان دونوں باتوں پر رد کیا گیا یہاں پر. ام اتخذ، کیا اس نے بنا لیا، مما یخلق، جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، اور چن کر تم کو دے دیا بیٹے. اسفا یسفی، اسفاؤن کے معنی چننا، مخصوص کر دینا. بالبنین، بیٹوں کو مخصوص تمہارے لیے کر دیا اور اپنے لیے مخلوقات میں سے بیٹیوں کو چن لیا. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اولاد ہوتی تو بیٹیاں چن لینا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن تمہارے عقل کے نزدیک معیوب ہے. تم بیٹیوں کو معیوب سمجھتے ہو بیٹوں کے مقابلے میں، تو تم تو ایسی بات مت کہو اللہ کے سامنے کہ اللہ نے بیٹیوں کو پسند کر لیا اور بیٹوں کو پسند نہیں کیا. یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دینا اس بات کو کہ اس نے بیٹیاں پسند کیا ہے اپنے لیے اور بیٹوں کو دے دیا تمہارے واسطے، جبکہ تمہاری نگاہ میں بیٹیوں کی عزت نہیں ہے. تمہارا حال تو یہ ہے جب بیٹیاں پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے. یہ مضمون یہاں بھی ہے اور یہی مضمون سورہ نحل پارہ 14 میں گزر چکا ہے. لفظوں کو دیکھیں، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب بشارت دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ تمہاری لڑکی پیدا ہوئی. یہ ہے خوشخبری کے الفاظ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی مثال جو رحمان کے واسطے لوگ بیان کرتے ہیں بطور نمونے کے. کیا بیان کرتے ہیں کہ رحمان کو بیٹیاں ہیں. وہی بیٹی جو رحمان کو تم منسوخ کرتے ہو، جب تمہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے پاس پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مُسْوَدًّا، سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے گھونٹ پیتا ہے. قدیم کے معنی آتے ہیں غصے کو بڑی مشکل سے پینا. قزیم اس میں صفت ہے، صیغہ صفت ہے. غصے کو پینے کی کوشش کرنے والے کو قزیم کہتے ہیں. تم جس بات کو سن کر غصہ پینے والے بن جاتے ہو، سن کر تمہارا چہرہ لٹک جاتا ہے، سیاہ بن جاتا ہے، جب تم یہ باتیں اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہو تو ان چیزوں کو رحمان کی طرف منسوخ کیسے کرتے ہو. یہ اور درجے کی قباحت ہے. اب ضمن یہاں سے اللہ نے لڑکیوں کے فطری خواص کو کچھ پیش کیا ہے تاکہ ان کی حالت معلوم ہو کہ یہ رحمان کی طرف منسوخ کرنے میں ایک درجہ اور اس حیثیت سے کہ ان کی فطری ساخت، ان کی بناوٹ، ان کی تخلیق، ان کے خواص مردوں کے مقابلے میں کئی چیزوں میں کمتر ہیں. اومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین، یہ ایک آیت میں ان کی صفت ہے. ینشأ کے معنی آتے ہیں تربیت پانا، پرورش پانا، نشو و نما ہونا. اومن ينشأ، کیا بھلا وہ جو رونق پاتا ہو، یعنی جو تربیت پاتا ہو، پرورش پاتا ہو. اومن ينشأ، نشو و نما پاتا ہو، فی الحلیہ، زیوروں میں. حلیہ کے معنی زیور کیا آتے ہیں. عام طور سے زیور میں ان کا دل لگتا ہے، اور جب زیور میں دل لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے فطرت میں رکھا گیا ہے زیب و زینت کرنا، زیبائش اور آرائش کرنا ان کا فطری حق ہے. اس کی نفی نہیں کیا قرآن نے، بلکہ یہ کہا کہ ان کی پرورش، ان کا پروان چاہے اسی میں، اسی زیوروں میں وہ پلتی ہیں. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بطور شدت کے بیان فرماتے تھے اگر ان سے کہا جائے کہ ایک صورت حفظ کر لو ایک زیور ملے گا تو وہ ایک صورت حفظ کر لیں گے. اس طرح سے زیور کے تلاش میں وہ پورے قرآن کا حفظ کر ڈالیں گے. آپ اسے کہا کے دیکھ لو، آپ زیور کی ان کو توجہ دلاؤ کہ آپ کو ایک صورت بقرہ سنا دو ایک زیور ملے گا، ایک دو تولے کا نہیں، کیا تو بولو آپ. ان کی فطرت میں ہے زیور. تو یہ تربیت میں ہے، پروان میں ہے. اور ترغیب دے کر حفظ کروانا کوئی معیوب نہیں ہے بلکہ مستحسن کام ہے، کرنا چاہیے ایسا. آپ جو ہے دوسرے مواقع پر جو تحفے تحائف دیتے ہیں بجائے اس رخ پہ اس رخ پہ کام کرنا چاہیے. لیکن ہمیشہ 24 گھنٹے زینت میں لگے رہنا یہ یہاں مطلب نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی خاتون 24 گھنٹے آرائش و زیبائش میں لگی ہیں تو ان کے یہ عقل کی کمی کی دلیل ہے. کیونکہ وہ مطلوب ضرور ہے لیکن وہی مقصود نہیں ہے، کچھ اور بھی مقصد ہے اللہ کا. وہ ایک حد تک مطلوب ہے، اسی حد تک اس میں لگنا چاہیے. اگر سارے اوقات لگا دیا اسی کے اندر تو یہ مطلوب نہیں ہے. اس سے خفت عقل کا اشارہ ہے. اور وہ بھی اللہ واضح فرماتے ہیں وہ فی الخصام، اور وہ جھگڑے میں اور مباحثے میں غیر مبین، غیر واضح گفتگو کرتی ہیں. غیر مبین کے معنی غیر واضح گفتگو، یعنی دوسروں کی بات سن کر رد کرنے میں اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ مدلل کرنے میں یہ غیر واضح گفتگو ہے. یعنی ایسی بات ملا دیتی ہیں کہ اپنی بات واضح نہیں ہوتی، دوسرے کی بات رد نہیں ہوتی، دلائل مستحکم نہیں ہوتے. یہ قوت بیانیہ کی کمزوری ہے. یہ عام قاعدہ، عام دستور ہے. اب اتفاق سے اگر کچھ خاتون سلیقے گفتار کی ماہر ہیں، بہترین اناؤنسر ہیں، بہترین خطیب ہیں، تو ایک دو چار مثال دینے سے یہ کلیہ پہ اثر نہیں پڑتا. یہ تو اکثریت کے لحاظ سے قاعدہ منتخب ہوا ہے کہ اکثریت کا یہ حال ہے.
کچھ افراد اگر اس میں سے ہٹ کر ہوں تیاری کریں خاص طور سے تو اس کے لیے استثنائی شکلیں ہیں. جتنے قاعدے بنتے ہیں قرآن کے ان کا خیال اکثریت پہ ہوتا ہے، لیکن اکثری حکم الکل یہ اصول ہے، کل کا حکم لگتا ہے اکثریت کو دیکھ کر. تو یہ اکثریت کا حال ہے اللہ نے. اب من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین، کیا وہ جو پرورش پاتی ہیں زیوروں میں اور وہ قوت بیانیہ نہیں رکھتی ہیں مباحثے میں پوری بات واضح نہیں کر سکتی ہیں. یعنی یہ بھی خفت عقل کی طرف اشارہ ہے. بھلا ایسی مخلوق کو تم اپنے لیے آج سمجھتے ہو اور رحمان کے لیے منسوخ کر دیتے ہو اور کبھی بھی سوچتے نہیں ہو کہ رحمان کو غصہ اس طرح آتا ہے، جلال آتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اور ایک جرم ان کا تھا کفار قریش کا کہ فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے، مؤنث بمقابلہ مذکر کے. حالانکہ فرشتوں میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. مذکر مؤنث ہونا یا فرشتوں کی طرف نہیں منسوخ کر سکتے، لیکن یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جس کا ذکر سورہ نجم میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. وجعل الملائکہ، اور بنا دیا لوگوں نے فرشتوں کو الذین هم عباد الرحمن، یہ بریکٹ ہے، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں کیا بنا دیا لوگوں نے؟ اناثا، مؤنث بنا دیا. اناث مؤنث اردو میں استعمال ہے مؤنث کے بعد جو مذکر کسی کو، اور مقابلہ مذکر کے مؤنث کہنا یہ فرشتوں کی توہین کرنا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کا مذکر ہونا کسی کا مؤنث ہونا یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر، مشاہدہ کر کے. اور تم نے فرشتوں کی تخلیق کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تم تو فرشتوں کو دیکھنے پر قادر ہی نہیں ہو، تخلیق کے موقع پر کیا دیکھ سکتے ہو؟ جب تم دیکھنے پر قادر نہیں ہو تو تمہارا زبان سے کسی کو مذکر یا مؤنث کہنا یہ زن اور تخمین ہے، اٹکل پچو ہے، صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ گیا رہا ہے. اشہدوا خلقہم، کیا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے ان کی تخلیق کا یا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ اول تو ان کی تخلیق پر یہ موجود نہیں تھے، اگر موجود ہوتے بھی تو آنکھوں سے دیکھنے پر قادر نہیں. ستکتب شہادتہم، لکھ لیا جا رہا ہے ان کا گواہی دینا. ستکتب ان قریب نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھ لیا جا رہا ہے. شہادتہم، ان کی گواہی کو، ان کے اس دعوے کو لکھ لیا جا رہا ہے. ویسألون، اور سوال کیے جائیں گے، پوچھ ہوگی، چھوڑا نہیں جائے گا. کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا کہ فرشتوں کو مؤنث کس بنا پہ کہا تھا، کس طرح ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، کس طرح اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز قرار دیا تھا، اور کس طرح سے غیر چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت کی تھی. وقفوہم، ٹھہراؤ ان کو، سوال کیا جائے گا ان سے. دوسری آیت موجود ہے. یہاں پر اشارہ ہے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے. ہم ان کی بندگی جو کرتے ہیں ہم کو رحمان نے نہیں روکا، یہ دلیل ہے کہ ہمارا ان کی بندگی کرنا درست ہے، یہ ان کی دلیل ہے. وقالو، اور کہتے ہیں یہ کفار قریش خاص طور سے، وقالو لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم، تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے. کیونکہ کوئی بھی کام رحمان کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کا مطلب رحمان کی مشیت یہی ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کسی کو اختیار دے دینا، کسی کو کسی کام پر قدرت عطا کر دینا یہ مشیت کی دلیل نہیں ہے. ورنہ دنیا کے جتنے جرائم ہیں، چوری کرنے والا چوری پر قدرت پاتا ہے تو کیا کہہ سکتا ہے کہ میرا چوری کرنا اللہ کو پسند ہے؟ زانی زنا پہ قدرت پاتا ہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں چونکہ قدرت دیا گیا ہوں لہذا یہ اللہ کو پسند ہے؟ کوئی قاتل کسی کا سر قلم کرتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے قدرت دی گئی ہے لہذا یہ اللہ کو پسند ہے؟ ہر مجرم اپنے جرم کو یہ کہہ کر صحیح کر دے گا کہ میں اس پر قادر ہوں، مجھے قدرت دی گئی ہے. قدرت دیا جانا دلیل ہے اللہ کی رضامندی کی، یہ ان کی اٹکل پچو ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، تحقیقی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر ان کی اٹکل پچو. یخرصون خرصہ کے معنی آتے ہیں الگ کوئی بات کر دینا، اندازہ کر کے، تخمینہ کر کے، اپنے گمان سے کوئی بات کر دینا جس کی کوئی تحقیق نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی سند نہ ہو. انہم الا یخرصون، محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں اور اس میں ان کا کوئی حقیقی علم نہیں ہے. ہاں دلائل کیا ہیں؟ دلائل ان کے پاس اگر ہیں تو دو قسم کے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی کہ ہم نے کوئی کتاب دے رکھی ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں تب تو ایک حد تک بات قابل قبول تھی کہ چلو اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے اور اس میں یہ گنجائش فراہم کیا. ام یا آتیناہم، دیا ہے ہم نے ان کو کتابا، کوئی کتاب، فہم بہ مستمسکون، یہ من قبل بریکٹ میں ہے، یعنی اس قرآن سے پہلے، قرآن تو ہم نے دے رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے ہم نے کوئی کتاب دے رکھی ہے. فہم بہ مستمسکون، بس وہ اس سے استمساک کرتے ہیں یعنی استدلال کرتے ہیں، یعنی اس سے اپنی بات کو مدلل کرتے ہیں، تب تو بات درست ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں دی ہے، جو کتاب دی ہے اس میں ایسا حکم نہیں بیان کیا گیا. ہاں ان کی دلیل سنو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا پایا ہے. یہ دلیل پرانی ہے، آج بھی چل رہی ہے. مسلمانوں میں سے تقریباً مسلمان یہی دلیل استعمال کرتے ہیں جو کفار قریش کے. اس دلیل کا حال دیکھو کیسا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل نکل جائے رب کریم نے. آج جو بھی کہتا ہے کہ ہم نے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، دادی کو، نانی کو، خالو کو، ماموں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پشتہ پشت سے ہوتا چلا آیا ہے، اس دلیل کی چندی کر دیا اللہ نے یہاں پر. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ مضامین یہیں پر نہیں آئے ہیں، یہ مضامین کئی مقام پہ آئے ہیں، کئی مقام پہ بحث ہو چکی ہے. دیکھو لفظوں کے ساتھ، بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو. وجدنا پایا، آباءنا، آبا جمع ہے اب ان کی جس میں باپ دادا پر دادا سب داخل. انا وجدنا آباءنا علی امۃ، یہاں امت کے معنی طریقہ ہے، علی امۃ کے معنی علی طریقۃ، ایک راستے پر ہم نے چلتے ہوئے پایا. وانا، اور بے شک ہم علی آثارہم، انہی کے پیچھے پیچھے، آثار اثر کی جمع ہے، انہی کے نشانات قدم پر، مہتدون، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں. مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، یعنی انہی کے ڈگر پر چل کر ہم اب تک فیضیاب ہو رہے ہیں. ہمارے خاندان میں چلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے محرم میں شادی نہیں کرنا، ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے 10 محرم کو نکاح نہیں کرنا، ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے جماعت سے نماز نہیں پڑھنا، گھر میں پڑھ لینا، ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے فلاں کام نہیں کرنا. میں جانے کیسی کیسی باتیں چلی آتی ہیں. اس کے لیے مفتی محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزی کی جو کتاب ہے اغلاط العوام اور اصلاح الرسوم، ان دونوں کو دیکھیے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا کیا کیا چلا آتا ہے خاندانوں میں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. یہ ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے کہ یہ انہیں کا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، جن بستیوں میں بھیجے، وہاں کے بڑے لوگ جو متمول تھے، پیسے والے، دولت مند، جو نشے تھے، دولت تھے، ان تمام کا یہی انکار تھا، یہی انداز تھا ان کا. دیکھو وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح ان کا عالم مکے والوں کا، اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، فِي قَرْيَةٍ، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، مِن نَذِيرٍ، کوئی نذیر، کوئی پیغمبر، إِلَّا مگر قَالَ مُتْرَفُوهَا، مترف
مطرف کہتے ہیں جس میں مال اتنا آ جائے کہ وہ اترائے، مال میں اترانے والا، مال کے نشے میں مست ہونے والا، اس کو مطرف کہتے ہیں، جو اپنے مال کے غرور میں کسی کو خاطر لاتا ہی نہیں، جیسے قارون تھا، جیسے فرعون تھا، جیسے شداد تھا، جتنے بھی متمرد اور سرکش قومیں گزری ہیں ان میں جو متمول لوگ تھے ان کو اللہ نے مطرف کہا ہے، مطرف الا قال مطرفها، مگر کہا یہی ان کے خوشحال لوگوں نے، ان کے مطرف لوگوں نے کیا کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر، وانا علی آثارهم مقتدون، اور بے شک ہم انہیں کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، مقتدون اقتدا سے جیسے امام کی مقتدی اقتدا کرتے ہیں، مقتدی اور مقتدا، جس کے پیچھے ہوں اس کو مقتدا، جو پیچھے والے ہوں ان کو مقتدی، اس عمل کا نام کیا ہے، اقتدا، یا وہی جملہ آیا ہے علی آثارهم مقتدون، ہم ان کے آثار پر، ان کے نشانات قدم پر اقتدا کر رہے ہیں، انہیں کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے کیا فالو سے ان دونوں باتوں کا ایک جواب دیا، قال فرمایا پیغمبروں نے ان کے جواب میں، یہ کسی ایک پیغمبر کا جواب نہیں ہے، سارے پیغمبروں نے یہی جواب دیا ہے، خصوصاً سید الانبیاء نے جواب دیا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے، قال فرمایا اولو جئتکم، کیا اگرچہ میں تمہارے پاس لایا ہوں باہدا، اس سے زیادہ ہدایت یافتہ کتاب، باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، تم جس راستے پر اپنے آبا و اجداد کو پا چکے ہو، اگر میں اس سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ پیش کر دوں، کیا تب بھی تم اس راستے کو نہیں اپناؤ گے، کیا تب بھی مجھے کی بات مانتے جاؤ گے؟ یعنی یہاں سے اشارہ مل گیا کہ آبا و اجداد کا راستہ جو بھی ہے، اگر اس سے راستہ اچھا سامنے آ جائے تو اچھائی کو قبول کرنا، یہ اللہ کا اشارہ ہے، اور صحابہ کا، نبیوں کا معمول تھا، اگر وہ کسی کام پر قسم بھی کھا لیتے اور اس سے بہتر کام سامنے آتا تو قسم توڑ کے کفارہ ادا کرتے، لیکن اپنے کام پہ اڑے نہیں رہتے، بلکہ جو بہتر کام نظر آتا اسے قبول کر لیتے، قسم نہیں کھا چکے ہیں تو قسم توڑ کے کفارہ دیتے، یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد سے طریقہ مروج ہوگا، لیکن قرآن کا طریقہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے، جنت سے زیادہ قریب ہے، اللہ کی رضا سے زیادہ قریب ہے، لہذا تم جب حقیقی راستہ پا جاؤ تو آبا و اجداد کا چھوڑ دو، یہ کہا گیا یہاں پر، قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، یہ جواب ہے سن کر، ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر میں لایا ہوں اس سے بہتر راستہ جس پر تم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو، تو تم کو چاہیے کہ اب بہتر راستے کو اپنا لو، جواب کیا ملتا، وہ کہتے انا بما ارسلتم به، بے شک جس چیز کو دے کر تم بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آج کے کتنے مسلمان ہیں جن کا یہ طریقہ ہے، آپ قرآن پیش کر دو، سارے علماء کی تائید پیش کر دو، سارے علماء کا اجماع پیش کر دو، احادیث کا ذخیرہ پیش کر دو، لیکن وہ کہیں گے ہم نے جو طریقہ پایا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہاری بات کا انکار کرنے والے ہیں، یہی بات بین ہی آج ان کے سامنے موجود ہے، فرق یہ ہے کہ پہلے وہ کافر ہوتے تھے اور آج نام کے مسلمان ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم زیادہ ہدایت یافتہ، چنانچہ سورہ قسم میں بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شبہ ہے کہ یہ کتاب زیادہ راستے پر نہیں لانے والی ہے، اس سے بھی اچھی کوئی کتاب ہے تمہارے سامنے تو تم اس کتاب کا نام بتا دو، میں اس کو فالو کر لیتا ہوں، اگر اس سے زیادہ کوئی اچھی کتاب ہے احلامن، اگر اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے تو میں اس کی اتباع کر لیتا ہوں، سورہ قصص 20 میں موضوع آ چکا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کوئی کتاب اور زمین پر نہیں ہے، لہذا جو بھی عمل اپنا ہو یا اپنے خاندان کا ہو یا معاشرے کا ہو، اگر قرآن سے ٹکراتا ہے تو وہ باطل ہے، اس کے مقابل میں قرآن کو ترجیح ملنا چاہیے، یہ ہے تقاضا ایمان کا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا اور یہ کہا دیا کہ تم جس کو دے کر بھیجے گئے ہو ان تمام باتوں کو ہم رد کرتے ہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے، بلا دلیل کے نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ہماری بات نہیں مانے، رسولوں کی بات نہیں مانے اور اپنی جگہ پہ چلتے رہے تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، فانتقمنا منہم، ہم نے جب ان سے انتقام لے لیا، فانظر، تو تم غور سے دیکھ لو اے مکے والو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، جتنے قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور ڈگر کو اپنے غلط ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا تھا، اب دیکھ لو ان کا انجام کیسا ہوا، یہ تو ہوا الزامی جواب۔ آگے چل کر ایک بہت بہترین جواب دیا قرآن کریم نے سمجھداروں کے لیے، مکے والے حضرت ابراہیم کو جد امجد کہتے تھے اور تھے بھی، تو ان کے بیٹے اسماعیل وہاں تھے، ان سے قبیلہ جو آباد ہوا، تھے بھی وہ آبا و اجداد میں سب سے عام، مکے والے بڑے فخر سے بولتے تھے کہ ہمارے دادا ابراہیم ہیں، اور ابھی یہ بات سن چکے ہیں آپ کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے راستے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اگر آبا و اجداد کے راستے کو اپنانا ہی ہے تو جد امجد کو چھوڑ دیا تم نے، جد امجد تو موحد تھے، مشرک سے اور شرک سے بیزار تھے اور یہ شرک کی نفرت کرتے تھے، اور اپنی اولاد میں انہوں نے توحید کو بسایا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم کی اولاد در اولاد توحید چلتے چلتے مشرکین مکہ تک پہنچ گئی تھی، اسی واسطے بعد مشرکین مکہ بھی موحد تھے، اسلام سے پہلے بھی موحد تھے، جب ابراہیم تمہارے جد امجد ہیں اور موحد ہیں تو تم نے ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کی نقل کیوں کر لیا، تمہارا وہ بھی قانون باطل ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی بات مانتے ہو، آبا و اجداد کی بات اگر مانتے ہو تو جد امجد کو نہیں چھوڑنا تھا، یہ یہاں سے دیکھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، آپ سوچیں گے کہ ایک دم سے ابراہیم کا ذکر کیوں آیا مکے میں، اس واسطے آیا کہ ان کی دلیل کو پاش کر دیا ہے، تم حقیقت میں اپنے خواہش کو مانتے ہو، جد امجد کو اگر مانتے تو مکے والوں کے جد امجد ابراہیم ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو لا کر بسایا تھا، اور ان کا حال سنو یہاں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنی قوم سے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، دونوں سے کہا، پہلے مخاطب باپ ہیں خصوصاً اور ساری قوم عموماً، کیا کہا، اننی براء، میں بری ہوں، میں الگ ہوں، مما تعبدون، جن کو تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو، تمہاری بندگی سے، تمہارے عقیدے سے میں بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، دیکھو تم جن کی پوجا کرتے ہو مکے والوں، ابراہیم کی ان سے براءت کہاں ثابت ہوتی ہے، ان سے بری، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم میں بار بار جو ذکر آتا ہے، کہیں آپ کہتے ہیں ابراہیم کا ذکر پھر کیوں آیا، اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ موقع پیش آتا ہے، جہاں جہاں تذکرہ آیا ہے بار بار بلا وجہ نہیں آیا ہے، وجہ وہاں موجود ہوتی ہے، ہاں وجہ کو تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ربط ہے، تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، بظاہر جب ہم غور و فکر نہیں کرتے تو لگتا ہے کہ مکے والوں سے بات ہو رہی تھی اور ایک دم پہنچ گئے ابراہیم تک، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جد امجد ہے ابراہیم نے صاف کر دیا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، الا الذی فطرنی، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فانہ سیہدین، ان قریب مجھ پر رہنمائی کرے گا، میں اسی کی بندگی کروں گا، جیسا کہ تاروں کا واقعہ پیش آ چکا ہے سورہ انعام میں، ایک شب میں کہا کہ میرے معبود ہیں تارے، ایک شب میں سورج، دن میں سورج کو اور چاند رات میں، لیکن سب کے سب ڈوب گئے تو کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو اپنا وجود نہیں سنبھال سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا، اس طرح سے انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف چھوڑ دیا کہ مجھے رہنمائی کرے گا، اور حقیقت یہ ہے رہنمائی اللہ کرتے ہیں، دل میں ڈالتے ہیں، پیدائش کے موقع پر فطرت بنا کر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، ہادی بھیجتے ہیں، فرشتوں کو ساتھ لگاتے ہیں، اس کے باوجود انسان بگڑنا چاہے تو لگام ٹائٹ نہیں رکھتے ہیں، ڈھیلی رکھتے ہیں،
یہاں اشارہ کر دیا مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، مجھے رحمت بتائے گا، رہنمائی کرے گا۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں بیزار ہوں، بلکہ اپنی اولاد میں اس توحید کو بٹھایا، توحید کو ڈالا، وجعلها کلمۃ باقیۃ، باقی رہنے والا کلمہ۔ ابراہیم ان کے بیٹے اسماعیل ایک نسل چلی، ان کے بیٹے اسحاق ان سے نسل چلی، یعقوب یوسف 4 پشتوں نبی کی ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک سب انہی کی اولاد میں ہیں اور سب کے سب موحد تھے۔ اور یعقوب کا ذکر تو پہلے بارے میں آ چکا ہے کہ وفات کے موقع پر جب فرشتہ حاضر ہوا ملک الموت، اس سے پہلے بلایا اپنے بیٹوں کو، کہا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ میرے بعد کون سا کاروبار کرو گے؟ نہیں پوچھا، ہاں میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ انبیاء ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے توحید کو ثابت رکھنے کے لیے باقاعدہ وصیتیں کی، رہنمائی کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولاد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس سے ہمیں ملتا ہے اشارہ کہ اپنی اولاد کی فکر کریں، کرنے کی جگہ کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بعد وہ کس کی بندگی کریں گے، توحید پر رہیں گے کہ شرک پر رہیں گے، کیونکہ ہر خرابی میں اصلاح کا امکان ہے، لیکن اگر شرک آ گیا تو اس کا انجام جہنم ہے، کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے اولاد کے لیے اگر فکر کرنا ہی ہے تو توحید کی فکر کرنا ہے۔ کیا کھائے گا ہم فکر کرتے رزاق کے ہوتے ہوئے، رزاق کے ہوتے ہوئے کیا کھائے گا ہم سوچنا ہمارا ذمہ نہیں ہے، وہ کا ہمارا ذمہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بندگی میں رہتی ہے یا غیر اللہ کی، اس کی فکر کرنا۔ اسی واسطے لکھا ہے باپ کی طرف سے اولاد کے حق میں اس سے بہتر کوئی انعام نہیں ہے کہ وہ ان کو توحید پر لگائے، وہ ان کو علم پر لگائے، اس سے بہتر کوئی عطیہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ماں باپ کی طرف سے۔ اور ایک بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے لطائف المنن والاخلاق، اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے سستی اور سب سے آسان چیز جو مفید ترین ہے اولاد کے حق میں باپ اور ماں کی طرف سے، جسے لوگ غافل ہیں، وہ کیا ہے؟ باپ کی اور ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسا لگتی ہے جیسے پانی کھیت میں لگتا ہے اور کھاد لگتی ہے، لیکن لوگ دعا نہیں کرتے، انتظام بہت کرتے۔ دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اولاد کے لیے دعا کرتا رہے گا ماں اور باپ دونوں، تو اس کی اولاد سے انشاءاللہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ لوگ جب بگڑ جاتے ہیں بچے تو شکوا کرتے پھرتے ہیں، تب بھی دعا نہیں کرتے، شکوا کرتے ہیں، شکوا کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے اپنے مال سے رجوع کرنے میں، کیونکہ دل اس کے قبضے میں، دل کو پھیر دیتا۔ تو یہ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بنائیں، توحید پر لائیں، دعا کریں ان کے حق میں۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ، اور کر دیا ابراہیم نے اس عقیدہ توحید کو کلمۃ باقیہ، ایسا کلمہ جو باقی رہا ان کی نسل میں، فی عقبہ، عقب کے معنی ایڑی کہتے ہیں، مراد پیچھے، یعنی ان کے بعد ان کے سلسلے میں چلتا رہا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی شرک سے باز آ جائیں اور اولاد میں شرک داخل نہ ہونے پائے۔ پھر کفار قریش میں کیوں آیا؟ فرمایا بل متعتو، بلکہ میں نے ان کو خوب فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ متعتو متاع سے بنا ہے، اور متاع کے معنی سامان استعمال کر کے پھینک دینا، متعتو کے معنی میں نے ان کو برتنے کا خوب سامان دیا، خوب سامان دیا برتنے کا ان کے باپ دادوں کو، اور سامان اتنا دیا ہے کہ اس میں مست ہو گئے، اسباب عیش میں مست ہو گئے۔ بل متعتو کے معنی میں نے ان کو خوب دیا، نفع اٹھانے کا موقع دیا۔ بل متعتو هؤلاء وآباءهم، ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان دیا، حتی جاءهم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا، یعنی قرآن کریم آیا، ورسول مبین، اور رسول آیا کھول کھول کر بیان کرنے والا، مبین ظاہر کرنے والا۔ اللہ کی آیتوں کو اللہ نے اسی بات بھیجا کہ نبی اپنے زبان سے کھول کے واضح کریں، یہ رسول مبین کی وضاحت ہے، صاف صاف بتانے والا رسول بھیجا۔ قرآن آیا اور صاحب قرآن آیا، قرآن کی وضاحت آئی، اور جب یہ قرآن ان کے سامنے اثر انداز ہوا، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، ایمان میں چلا گیا، تو کیا سمجھے؟ یہ تو جادو ہو گیا، میرا بیٹا میرے ہاتھ چلا گیا، اس کو قرآن کا اثر ہوا، توحید میں آ گیا، تو کہتے ہیں کہ رسول کے پاس جادو ہے، میرا بیٹا چلا گیا، میری بیوی چلی گئی، میرا بھائی چلا گیا، میرا فلاں چلا گیا۔ اثرات کو دیکھ کر کے قرآن کریم سے متاثر ہونے کے بجائے اس کو جادو کرنا شروع کر دیا۔ ولما جاءهم الحق، اور جب آیا ان کے پاس حق یعنی سچا قرآن، قالوا، تو کہنے لگے ھذا سحر، یہ جادو ہے، یہ جادو کا حقیقت یہ ہے کہ جادو سے زیادہ قرآن اثر کرنے والا ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں تاثیر ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں جب لوگوں کو قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہیں معلوم، آپ الفاظ پڑھ کے دم کرو، بچہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھو، شیطان بھاگ جاتا، کیوں؟ آپ نہیں سمجھا آیت الکرسی کو، مگر شیطان اس کے اثرات کو سمجھتا ہے کہ مجھے بھاگنا یہاں سے، آپ نہیں سمجھے تو کیا ہوا؟ قرآن کریم کے لفظوں کا اثر اس پہ ہوتا ہے، شیطان کی ہمت نہیں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ ٹھہر جائے، اگرچہ آپ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو اس کا اثر اور زیادہ ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن کریم آیا اس کا اثر ہونے لگا تو کہنے لگے ھذا سحر، یہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں کیونکہ ہم جادو کو نہیں مانتے۔ یہ کفار قریش کا عقیدہ تھا، اور ان کا ایک عذر لنگ تھا، عذر لنگ معلوم، ایسی بات کہا انہوں نے جیسے ہمارے اردو میں محاورہ ہے، نہ 9 من تیل ہوئی ہیں تو راضا نہ چاہیے، ہاں یعنی 9 من تیل ہوگا تو راضا نہ چاہیے۔ ہم اس قرآن کو اس وقت مانیں گے جب مکے میں اور مدینے میں کسی بڑے کو دیا جاتا، بڑے سے مراد لمبا نہیں، بڑے سے مراد دولت مند، جائیداد ہوتی، باغات ہوتے، نوکر چاکر ہوتے، ہاتھوں میں کنگن ہوتے، کانوں میں بالیاں ہوتی، اور بڑا رئیس جاگیردار ہوتا، اس پہ قرآن نازل ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ کیا قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا؟ نعوذ باللہ، ان کا لہجہ دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو نقل کر دیا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ کفار کے مشابہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑا آدمی کون؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ یہ تاثر کس کا ہے؟ نبوت سے بڑا اور کوئی منصب نہیں ہوتا ہے، نبوت کے لیے کوئی اور شرطیں تم لگانے والے کون؟ نبوت میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نبوت کس کو دی جائے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ اعراف میں بتا چکے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ نبوت کس سینے میں رکھی جائے، وہ ایک ملکہ ہے۔ اتنے ملکات ہونا چاہیے انسانوں میں جو اللہ جانتے ہیں کہ کس انسان نے وہ ملکہ ہم نے رکھا ہے، نبوت کا ضروری۔ نبوت ایک منصب عالی ہے، اس کے لیے مال کی شرط لگانا ہے تمہاری دماغی اوپر ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کا یہ لہجہ بتاتا ہے کہ مال کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے، وہ بھی دیکھو۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن، اور کہنے لگے کفار قریش لولا کیوں نہیں نازل کیا گیا هذا القرآن، یہ قرآن على رجل، کسی ایسے آدمی پر، من القريتين عظیم، عظیم سے بہتر رجل کی، کسی بڑے آدمی پر، 2 گاؤں میں سے، 2 شہروں میں سے۔ کون سا 2 شہر؟ قريتين تسنیہ ہے، قرية واحد ہے، ایک مکہ ایک طائف۔ ان 2 بڑے شہروں میں سے اگر عظیم صفت لگائیں قريتين کی تو بھی مانے آئیں گے 2 بڑے شہر، ورنہ لفظوں کے اعتبار سے عظیم صفت ہے رجل کی، کسی بڑے آدمی پر نازل کیا گیا ہوتا مکے اور طائف میں سے۔ مکے میں نام لیا ہے ولید بن المغیرہ کا، ربیعہ کا، یہ لوگ مکے میں رئیس تھے، جائیداد تھی، نوکر چاکر تھے، ان کے مال مکے سے طائف تک لمبے تھے باغات کی شکل میں، ان میں سے کسی کو دیا ہوتا اللہ نے قرآن۔
اور طائف میں عبد العلیل مسعود ثقفی جنہوں نے بتاؤ کیا تھا حضور کے پاس، جس کا ذکر سورہ جن میں آ چکا ہے، ایسے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا ہے، ان میں سے کسی کو قرآن دیا گیا ہوتا، کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر دینا بھی تھا اللہ کو تو کسی بڑے کو دیا ہوتا۔ انہوں نے دنیا کی دولت کو اور مال کو ذریعہ سمجھا مرتبے کا، بڑائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ اس رکوع کو ہر مسلمان ایسا سمجھ کر پڑھے کہ دل کی تطہیر ہو جائے۔ فرمایا کہ دنیا اللہ کے سامنے اگر اتنی اہم ہوتی تم جہاں سمجھتے ہو کہ دنیا بہت اہم ہے، تو ہم کافروں کو دنیا عطا نہیں کرتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا ان کو۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا۔ اور دنیا کتنی بھی ہم تمہاری نگاہوں میں ہو، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی ڈگر پہ آ جائیں گے یعنی کافر بن جائیں گے، یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم مکانات جو کافروں کے ہیں سونے کے چاندی کے بنا کے دیتے، چھتیں چاندی کی، سیڑھیاں چاندی کی، سونے کی بھی چاندی کی بھی، کسی کو سونے کی کسی کو چاندی کی، یا مکان کا کچھ حصہ سونے کا کچھ چاندی کا ہم دیتے۔ لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ ذریعہ ہو جائے گا کفر پر آنے کا، لوگ کہیں گے کافر بن جاؤ مکان سونے کا مل جائے گا، تو پورے کے پورے تو نہیں آئیں گے، کچھ نہ کچھ تو بنتے رہیں گے، لیکن اکثریت آ جائے گی۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو کافروں کو ہم سونے کا مکان دیتے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں سونے کی کوئی اہمیت نہیں، چاندی کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو جو چیز بے حیثیت ہے اس کے ہونے کی تم شرط لگاتے ہو نبوت کے ملنے کے لیے، نبوت تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ دنیا کی معیشت، دنیا کا مال و دولت بھی ہم نے اپنی مجلس تقسیم کیا ہے، تمہیں سے مشورے کی ضرورت نہیں، کس کو کتنا مال دیا جائے اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب مال اتنی حقیر شے ہے تمہارے مشورے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، تو نبوت کی تقسیم میں تم سے مشورہ کیوں کیا جائے گا کہ نبوت کے لائق کون آدمی ہے، کس کے پاس نبوت دی جائے، کہاں قرآن نازل کیا جائے؟ تم سے اس حقیر شے کا مشورہ مطلوب نہیں ہے جو حقیر شے ہے، مچھر کے پر کے برابر ہے۔ تو جو اعلیٰ درجے کی نبوت ہے اس کو کس کو عطا کیا جائے، تم کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ مشورہ طلب کیا جائے تب دینا چاہیے مشورہ، یہاں مشورہ طلب نہیں کیا گیا، مشورہ خود ہی دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ نبوت کے لیے فلاں آدمی زیادہ مستحق تھا، فلاں آدمی زیادہ حقدار تھا، اس کو چھوڑ کے ان کو کیوں دی گئی؟ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ مشورہ دینے کے لائق پہلے بننا چاہیے، طلب کیا جائے تو بولنا چاہیے۔ دیکھیں آپ وقالوا لولا نزل هذا القرآن، اور کہنے لگے کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن على رجل من القريتين عظيم، دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر، مکہ اور طائف میں سے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے رب کی رحمت کو؟ نبوت رحمت ہے، نبوت تو رحمت ہے، اور رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے، اس کے بعد کوئی مقام اور ہے ہی نہیں۔ تو کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے جو رحمت نبوت کا خاصہ ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، ان کی روزی کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں۔ جب معیشت کم درجے کی چیز ہے اور اس کی ملکیت، اس کی تقسیم ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو جو نبوت اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ تقسیم کن کے ہاتھوں سے ہوگی؟ یعنی معیشت جو ادنا درجے کی حقیر شے ہے اس کو بھی ہم نے تقسیم نہیں کیا، اپنے ہاتھوں تقسیم کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں نہیں دے دیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ معیشت یعنی روزی دنیا میں جن کو جتنا ملی ہے یہ تقسیم کسی بندے کی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور کسی کے مال کو دیکھ کر حسد کی نگاہ ڈالنا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے مومن کبھی کسی پہ حسد نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ نے جس کو دیا ہے اللہ کی تقسیم ہے، آپ اللہ سے مانگو، اللہ سے جتنا چاہے حاصل کرو، دعائیں کرو، محنتیں کرو، لیکن حسد کرنا تقسیم پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ تو پہلی بات معلوم ہوئی کہ تقسیم معیشت کی اللہ کرتے ہیں دنیا میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات کو، درجات دنیا کی مراتب، عہدہ، منصب، کیوں کیا ہم نے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنائے ان میں سے بعض بعض کو خدمتگار۔ یہاں سخریا مسخرے سے نہیں ہے، یہاں سخریا کیا ہے؟ مسخر سے ہے، تابع کرنا۔ ایک مالک ہے اس کے دو نوکر ہیں، یہ دو نوکر اس کی ملکیت میں کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے معیشت تقسیم کی ہے، اگر سب کو برابر دے دیا جاتا تو کام دنیا کا معطل ہو جاتا، اگر سب کو برابر دیا جاتا۔ کائنات میں سب کو برابر نہیں دیا جا سکتا، کیوں؟ اس پر بہت طویل بحث ہے، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو کوئی چاہے کہ ہم برابر کر دیں، جیسے ہمارا کمیونزم کا نظام ہے، کیا چاہتے ہیں؟ سب برابر ہو جائیں، سب کا کالا رنگ نہیں ہو سکتا، سب کا گورا رنگ نہیں ہو سکتا، سب کا ایک رنگ نہیں ہو سکتا، سب کے ذہن ایک برابر نہیں ہو سکتے، سب کی توانائیاں اور فطرتیں ایک برابر نہیں ہو سکتی، یہ تو دنیا میں کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کمائی اسی دماغ اور صحت موقع پر، اگر آدمی کا دماغ اچھا ہے، تیز ہے، تلوار ہے، صلاحیت اچھی ہے تو وہ زیادہ کمائے گا، بدھو ہے کم کمائے گا، اور ہر آدمی کا دماغ برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جس کا جتنا دماغ ہے، صلاحیت ہے، اسی لحاظ سے اس کے ذمہ اللہ نے کام بھی رکھا ہے، کسی کی ڈیوٹی زیادہ